پھر انویسٹمنٹ وہاں بھارت کی قیادت کو کوئی اندازہ نہیں ہے اس بات نہیں، وہ تو بات وہی ہے، کس نشے میں ہے، کہاں سے سر ان کے ہاں پنڈت، یا وہ پھر ایک پنڈت اٹھ کے بیٹھتے ہیں یدھ کے لیے وہ کہتے ہیں کہ کلیوگ کا زمانہ ہے، کلیوگ کا زمانہ ہے، آخری یدھ ہونے والی ہے اور کل کی اوتار اترے گا اور وہ وہاں سے آئے گا اور شیو خود آئے گا لڑنے کے لیے اور شیو کے ساتھ ہم نکلیں گے اور ہم جا کے فتح کر لیں گے۔ مطلب کہ چند ایک بی جے پی کی پوری سوچ نے پورے خطے کو یرغمال بنانے کی جو ہے بنا دیا ہے کوئی پوری دنیا کا پریس اس پر آواز اٹھا رہا ہے، لیکن اب یہ ہم نے جو سوال جو اٹھایا اس کو روکے گا کون؟ اور یہ سب سوال تو وہی ہے، پریس اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے اور لوگ انٹرویوز میں کہہ رہے ہیں، بھارتی میڈیا خود آواز اٹھانا شروع ہو گیا اب، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ روکا کیسے جا سکتا؟ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کیفیت ایسی ہو گئی ہے کہ اگر شروع میں روکا جاتا تو شاید ہو سکتا، اب اس سٹیج پہ ہم آ گئے ہیں کہ ممکنات میں سے ایک شخص کیا کر لیں گے آپ؟ آپ نے کوئی روکنے کی کوشش کی نہیں کی کسی طور پر بھی۔ میں روز لوگ آپ باتیں کرتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں جی، اب انہوں نے پچھلے دنوں انہوں نے کہا کہ جی جو پاکستان کی جو انڈیا ٹی وی میں اتنا بڑا پروپیگنڈا ہوا ہے کہ پاکستان نے جو اسٹریٹجی بنائی ہے اس کے اندر انہوں نے کہا کہ 100 سال تک ہم بیک جنگ نہیں کریں گے۔ آپ نے تردید کی، آپ کو پہلی تردید یہ کرنی چاہیے تھی۔ انڈیا سے مجھے لوگوں نے بھیجا کہ آپ ہم انڈیا کے ساتھ پیکٹ کریں، ہم تو مرنے جا رہے ہیں، ہمارے تو وہ کہتے ہیں ہم تمہارے کباب بنا دیں گے۔ خوف سے خوف کا عالم ہے، پوری دنیا چیخ رہی ہے۔ یہ جو سٹیٹن ہے پاکستان کا کوئی ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بولا کوئی ایک ابھی کسی نے موم بتی کا کیا ہونے والا ہے اس وجہ سے؟ عثمان صاحب یہ وہ بول رہے ہیں یہ انٹرنیشنل پریس سب کو نظر نہیں آتا، میں تو انگریزی نہیں پڑھتا، یہ موم بتی والے تو پڑھتی انگریزی ہیں لیکن نہیں، اور ان کو اور یہ سمجھتے ہیں کہ 22 کروڑ ان کو اگر وہ ذبح کر دیں گے تو آپ کو بخش دیں گے، آپ بھی 22 کروڑ ہی ہیں۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کی لیڈرشپ کا ادراک کیا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں اس چیلنج سے نمٹنے؟ دیکھیں میں آپ کو اس دن بھی ہم نے کہا تھا کہ وہاں کے جرنیلوں نے لیٹر لکھا، ان کا کہ بیوروکریٹس نے لیٹر لکھا، اس لیٹر کا جواب تک نہیں آیا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ نہیں میں مسلمانوں کی حالت کی بات کر رہا ہوں یا ویسی برادری نہیں، مسلمان اب دیکھیں نا، جمعیت علماء ہند ہے اتنے بڑی، وہاں پہ جماعت اسلامی ہے، فاروق عبداللہ صاحب ہے، کشمیری تو کہتے ہیں کہ اب ہم نے تو 70 سال مار کھا لی، اس سے زیادہ کیا مار کھائیں گے؟ ہم تسی کھاؤ۔ اگر انڈیا کے مسلمان 70 سال میں کشمیریوں کا ساتھ دیا ہوتا تو آج ان کے ساتھ یہ نہ ہوتا۔ اب ہوگا کیا؟ ہوتا یہ ہے کہ ایسے معاملات کے اندر اتنی بڑی پاپولیشن جو ہے وہ رہ نہیں پاتی ہوتی، یہ پھر اپنا اپنا مورچے بن جاتے ہوتے ہیں اور چھوٹے گروپ بن گئے، نہیں پھر ایک جگہ اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے اندر یہ 22 کروڑ جو ہیں وہ ان کو دھکیل کے یہاں بھیج دیں گے یا بحرہ ہند میں پھینک دیں گے، ناممکنات میں سے بات۔ ایک بندہ جو مرنے کے قریب ہوتا ہے نا، اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں، میرے پیچھے آگے تو 4 لے کے ضرور مرتا ہے۔ جس بندے کو لاٹھی مار رہے ہوں، جو بندہ اس کے نیچے آ جائے گا نا، اس کا گلا وہ ضرور دباتا ہے۔ لیکن اور صاحب یہ جو بڑی ایک پیش رفت ہوئی ہے، برطانوی لا فرم نے اپنا فرض ادا کیا ہے، اور برطانوی لا فرم نے اس نے کیا ہے، اس نے کہا ہے کہ کانگریس میں آج وہ کیا جو ان کا امیدوار تھا سینڈرز جو تھا، اس نے کہا ہے کہ قرارداد پیش کرو، فنڈز روکو انڈیا کے۔ یہ ہو کیا رہا ہے دنیا کے اندر؟ عثمان صاحب ایک بات بتاؤں آپ کو، اگر انڈیا میں یہ فساد شروع ہوتے ہیں تو پہلا کام یہ ہونا ہے کہ انڈیا کے اندر سے انویسٹمنٹ گئی، پھر انویسٹمنٹ وہاں بھارت کی قیادت کو کوئی اندازہ نہیں ہے اس بات نہیں، وہ تو بات وہی ہے، کس نشے میں ہے، کہاں سے سر ان کے ہاں پنڈت، یا وہ پھر ایک پنڈت اٹھ کے بیٹھتے ہیں، یدھ کے لیے وہ کہتے ہیں کہ کلیوگ کا زمانہ ہے، کلیوگ کا زمانہ ہے، آخری یدھ ہونے والی ہے اور کل کی اوتار اترے گا اور وہ وہاں سے آئے گا اور شیو خود آئے گا لڑنے کے لیے اور شیو کے ساتھ ہم نکلیں گے اور ہم جا کے فتح کر لیں گے۔ مطلب کہ چند ایک بی جے پی کی پوری سوچ نے پورے خطے کو یرغمال بنانے کی جو ہے بنا دیا ہے، کوئی پیچھے رہ نہیں، خوف زدہ۔ اچھا عالمی برادری، کمیونٹی، یورپی ملک، امریکہ، آوازیں تو اٹھنی شروع ہو گئی ہیں، اب ہوگا کہ آپ کو بھارت کے اوپر کوئی دباؤ نظر آ رہا ہے؟ میرے خیال دباؤ، مجھے لگتا یہ ہے کہ جو میں آج بھی کہتا ہوں، آج سے 10 سال سے کہہ رہا ہوں کہ جارج ڈبلیو بش نے ایک تقریر کی تھی اپنے سیکنڈ ٹائم، اور اس نے کہا تھا وی آر ناٹ کمپلیسنٹ انف دیٹ وی شوڈ ناٹ کنسیڈر دی تھریٹس آف انڈین اینڈ چائنیز اکانومی۔ ہم اتنے بھولے نہیں ہیں کہ ہمیں ہندوستان اور چین کی معیشت کے خطرات کا اندازہ نہ ہو، اینڈ دا انڈین اکانومی از مور اے تھریٹ ٹو اس۔ انڈیا کی معیشت ہمارے لیے زیادہ
थ्रेट का बायस है। क्यों? बिकॉज इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज वेल इन प्लेस। इस वक्त 80% बड़ी कॉरपोरेशंस के हेड इंडियन हो चुके हुए हैं। अब अगर वो इंडिया को इस जंग के अंदर गिरफ्तार करते हैं तो उनका तो दुश्मन मारा जाता है, और इंडिया चीन से लड़ता है तो 2 दुश्मन मारे जाते हैं। देखें ना, एक जंग जो है वो तबाह बर्बाद कर देती है। आपको पता है कि सिर्फ इस अफगानिस्तान की जंग ने अमेरिका को कितना ज्यादा मकरूज कर दिया। यानी $16 ट्रिलियन से उसका $22 ट्रिलियन तक उसका कर्जा चल गया। $3 ट्रिलियन, और किसने पे करना है? अमेरिकन अवाम ने पे करना है। एक जंग, अफगानिस्तान की जंग ने रूस तबाह को बर्बाद कर दिया था। हर चीज चली रहती है, लेकिन उनको पता है